Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to all of you students. I hope that you are fine and in good health. In this video we will learn about next chapter, that is unit number 9 of 10th class. Hello. Selecting the right career, दुरुस्त पेशा का इंतखाब. देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान, जब इंसान के जो फ्यूचर का प्लान था, यानी मुस्तकबिल की जो प्लानिंग होती थी किसी भी तलबा की, रिवॉल्व घूमती रहती थी अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, कि डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है. दीज फ्यू डिसिप्लिन्स, और यही कुछ शोबे ऐसे थे, वाज थॉट, जिन्हें सोचा जाता था टू बी द ओनली फील्ड, कि यही वो मैदान है दैट कुड ऑफ़र, जो मुहैया कर सकते हैं या पेश कर सकते हैं रिवॉर्डिंग कैरियर्स, इनाम वाले शोबे बन सकते हैं, इज़्ज़त वाले शोबे बन सकते हैं, इन टर्म ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, इज़्ज़त और पैसे दोनों लिहाजों से, यानी कि इज़्ज़त के लिहाज से और पैसे के लिहाज से दोनों तरीक़ों से ऐसे ही शोबे तस्वर किए जाते थे जो मुनाफा बख्श होंगे. रिजल्टेंटली, नतीजे के तौर पर, स्टूडेंट्स वर अनअवेयर, तलबा को नहीं पता था, बेखबर थे वो, ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे मौक़ों से, दैट कुड परहैप्स, जो शायद हो सकती थी, हैव बीन मोर एडवांटेजेस, इनके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद. तो इसमें से देखें कि बच्चों ऐसा है कि क्योंकि आप लोग अभी 9th क्लास में हैं और या 10th क्लास में हैं, आपको अभी फील्ड चूज़ करनी है कि हम साइंस रखें, आर्ट्स रखें, डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने. यहाँ पे ये आप लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है कि आप देखें, आपको करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए, आपको वहाँ से सीखना चाहिए और आपको जो है अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि यही खाली फील्ड्स नहीं हैं. ठीक है, ये इस हवाले से ये चैप्टर को डिज़ाइन किया गया. इसमें से मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन्स शोबे हो गए, एडवांटेजेस फ़ायदा मंद हो गया. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक, आज ज़िंदगी बन चुकी है मोर डायनामिक, ज़्यादा हरकी एंड इनोवेटिव, जदीद. गोन आर द डेज, वो दिन चले गए, व्हेन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, जबकि तबई और यानी मेडिकल फील्ड और इंजीनियर की फील्ड जो थी वर ओनली द अवेलेबल चॉइसेस, वही दो आपके पास मुहैया थी सूरतें. ठीक है, नाउ आ होल वर्ल्ड, अब एक मुकम्मल दुनिया है, ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स, गैर रवायती शोबों की, फ्रॉम आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वेब नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन जो कारोबारी मामलात हैं वहाँ तक, एंड फैशन डिज़ाइनिंग आर अवेलेबल फॉर द यूथ पीपल, नौजवान नस्ल के लिए आज फैशन डिज़ाइनिंग, वेब नेटवर्किंग के ज़रिए कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी की फील्ड्स, ये तमाम गैर रवायती शोबे आज एक मुकम्मल अपने अंदर एक दुनिया समोए हुए हैं. हम इन तरीक़ों से अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, अपने मामलात को बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं. देखें, नौकरी में इंसान पाबंद होता है, 8 बजे पहुंचना है, 2 बजे ऑफ है. अब अगर आप इन चीज़ों पर आएंगे, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकते हैं, घर बैठे अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी आजकल एक नॉन ट्रेडिशनल, आपको कहते हैं कि आपको पता है कि 21st सेंचुरी को कहते हैं कि इट इज़ एन एज ऑफ या एरा ऑफ जो है न्यू आइडियाज़. ठीक है, यहाँ पे नए आइडियाज़ को लिया जाता है, जैसे फ्रीलांसर्स हैं और इस तरह की फील्ड्स बहुत ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतों पर मुज़य्यन जो होती हैं, ऐसी फील्ड्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं. हम ये इसकी ट्रांसलेशन आगे भी मौजूद है. हम थर्ड की तरफ चलते हैं. हाउ एवर देयर स्टिल रिमेंस द क्वेश्चन, अभी भी एक सवाल बाकी है, ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन. लेकिन फिर भी सोचना तो है ना कि सही शोबा क्या होगा मेरी स्टडीज़ के बाद. बचपन में हमसे सवाल किया जाता है, बड़े होकर क्या बनोगे. तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर लोगों को राइट करियर यानी सही प्रोफेशन, सही शोबे का नहीं पता होता. मेयरली मीन्स अ प्रोफेशन, हम उससे महज एक ऐसा शोबा मुराद लेते हैं दैट गारंटीज, जो ज़मानत दे अ प्रॉफिटेबल लिवलीहुड, एक मुनाफा बख्श रोज़गार की, यानी हमें उससे अच्छे भले पैसे मिल जाएं, हम कुछ सेविंग भी कर लें, ठीक है, और हम अच्छा घर बना लें, बस हम ये सोचते हैं. बट कंसिड्रेशन, लेकिन गौर में रखना चाहिए, तवज्जो में रखना चाहिए, लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब, कि हमारा उस नौकरी के अंदर कितना, हमारी दिलचस्पी कितनी है, एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन, और जहनी इत्मीनान हमें कितना हासिल होगा, शुड आल्सो बी गिवन इम्पोर्टेंस, इसे भी अहमियत दी जानी चाहिए. देखिए ना, कोई भी फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज अगर आपके मम्मा पापा ने या आपके घर वालों ने आपको बहुत कहा कि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन, आप बन जाते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे, तो क्या आप वहाँ पे प्रॉपर अपनी सर्विसेज दे सकेंगे, आप सेटिस्फाई हो सकेंगे.
The scope of any field in term of markets demands should also be considered. کہتے ہیں کہ جو کسی بھی فیلڈ کی وسعت ہے اس چیز کا مارکیٹ میں اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ڈیمانڈ شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ ویری سیریسلی، اسے بہت سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. وی کین ناٹ پریکٹیکلی ڈینائی، ہم عملی طور پر اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ کتنی اہمیت ہے آف ہائرنگ ٹرینڈس. ٹھیک ہے، یہ ٹرینڈس یعنی ان رجحانات کو جو کہ آئے دن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ڈیکیڈ اگو 10 صدیاں پہلے، یعنی 10 سال پہلے، ڈیکیڈ کہتے ہیں 10 سالوں کو، 10 سالوں کو ایک مطلب وہ ہم دہائی کہہ لیں. ٹھیک ہے، ایک دہائی پہلے وین کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز، جب آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ 10 سال پہلے کمپیوٹر کی فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی، تو تقریباً ہر بندے نے ماسٹرز کرنا شروع کر دیا تھا کمپیوٹر کے اندر، آئی ٹی کے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک مطلب اوور فلو ہو گیا تھا ہماری مارکیٹ میں، سارے ہی ماسٹرز ان کمپیوٹر آ رہے تھے. ظاہر بات ہے اتنی اپرچونیٹیز تو نہیں ہوتی ہے اویلیبل، تو اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ایک بہنگم سچویشن بن گئی تھی. اب اگر ہم یہ فیصلے خود کریں کہ آیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں آنے والے وقت کا نہیں پتہ ہوتا. ان ڈیمانڈ میسز آف دا ایم سی ایس ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس فلڈڈ، وہی بات جو میں نے بھی بتائی کہ سیلاب کی طرح بہنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے. دا مارکیٹ وائل ود ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ ریزلٹ. اور ان کی ظاہری بات ہے جب اتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو پھر نتائج جو ہے نہایت مایوس کن تھے کہ ان کو اچھی جابس، ظاہری بات ہے ویسے تو ایک بہت اچھا وے ہے ارننگ کا. ٹھیک ہے، لیکن اس عشرے کے اندر ایک عشرہ قبل جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور اور ماہرین کی طلب پائی جاتی تھی تو بہت زیادہ تعداد میں ایم ایس سی لوگوں نے کمپیوٹر کر لیا. ٹھیک ہے، ایم سی ایس کر لیا، مارکیٹ میں سیلاب آ گیا، اور جبکہ نتائج ان کے کیا تھے، مایوس کن تھے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب کسی بھی چیز کی زیادتی ہو جائے گی تو پھر بہت سارے لوگوں کی حق تلفی بھی ہوگی، بہت سارے لوگوں کے مسائل بھی ہوں گے، روزگار اچھے نہیں ملیں گے، لوگ بھی مایوس ہوں گے، اور بے روزگاری جو ہے اس طرح سے بڑھ جائے گی. تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہی لیسن پہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں رائٹنگ، جیسے دیکھیں ہمیں اگر بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سیم ان دا وے اگر ہم نے کریئر چوز کرنا ہے تو کریئر کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے. تو کریئر کاؤنسلر کیا کرتے ہیں، آر جنرلی ویل انفارمڈ، یہ بہت اچھے طریقے سے انہیں پتہ ہوتا ہے اباؤٹ سچ ٹرینڈس، کہ ان رجحانات کے متعلق اگلا ٹرینڈ کیا ہونے والا ہے، نیکسٹ کیا آئے گا. دے کین پلے، وہ ادا کر سکتے ہیں a key role in guiding the youth، وہ نوجوان نسل کو گائیڈ کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹورڈز اے ریوارڈنگ پروفیشن، کہ کون سا پروفیشن ایسا ہے جو ان کو ریوارڈ دے سکتا ہے، ان کو انعام دے سکتا ہے، یا ان کو عزت و آبرو اور یہ چیزیں ساری دے سکتا ہے. دس ہائی لائٹس دا امپورٹنس آف فل ٹائم کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ایٹ دا اسکول لیول. اس سے یہ ابھارتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے اہمیت کو کہ ہمارے اسکولوں کے اندر اسکول لیول میں ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ بچوں کو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ٹائم دیا جائے کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ اچھی ہے، آپ کا انٹرسٹ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ شوڈ بی ٹو ڈیٹرمائن، اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہو کہ وہ پتہ چلائے پرسنالٹیز آف دا اسٹوڈنٹ، کہ بچوں کی شخصیت میں کس چیز کی طرف رجحان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی شخصیت میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں. ٹو آبزرو اینڈ اینالائز، ان کا مشاہدہ کرے، ان کا تجزیہ کرے. اینالائز ہوتا ہے تجزیہ کرنا. دیئر انٹرسٹس، ان کی دلچسپیوں کا. اینڈ ٹو سجیسٹ سوٹیبل کریئرز، اور پھر انہیں تجویز دے ان کے مطابق موضوع شعبوں کی اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، ان کے رجحانات کے مطابق. موسٹ آف دا پیرنٹس، زیادہ تر والدین اور طلبہ، اسٹوڈنٹس اینڈ دیم سیلس ان اے فکس وین ڈیسائڈنگ آن اے کیریئر، جب وہ کوئی بھی شعبہ کا فیصلہ کرتے ہیں بس وہ ہاں جی باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا، باپ آرمی میں ہے تو بیٹا بھی آرمی میں ہونا چاہیے، ہماری فیملی میں سارے پولیس میں ہیں تو ہمیں بھی پولیس میں جانا ہے، ہم نے ایئر فورس والوں کو دیکھا ہوا ہے ہم نے ایئر فورس میں جانا ہے. تو وہ فکس کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کس چیز کی صلاحیت زیادہ اچھی ہے. شاید ہم وہاں پہ بھی کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم وہ کام کریں جس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے تو شاید ہم وہ اس کو زیادہ اچھے سے سر انجام دے سکیں گے. پیرنٹس آر ان اویئر آف مارکیٹ ٹرینڈس، پیرنٹس والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا رجحان جا رہا ہے. ایجوکیشنل سسٹمس اینڈ دا اسکوپ آف اینی پرٹیکولر ڈسپلن، اور انہیں تعلیمی نظاموں کا نہیں پتہ ہوتا، انہیں کسی خاص شعبے کے وسعت کا نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، سملرلی اسی طرح سے کیا کہ ظاہری بات ہے والدین تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کو جب ان چیزوں کا اتنا شعور نہیں ہوتا تو وہ ہماری ہیلپ کیا کر سکیں گے.
ٹھیک ہے. سملرلی 14 to 15 years old اسٹوڈنٹس, یہ 14 سے 15 سال کے جو بچے ہوتے ہیں, آر ناٹ میچور انف ٹو میک سچ لائف چینجنگس. وہ ایسی لائف چینجنگس کے لیے اپنے آپ کو مطلب وہ پختہ نہیں ہوتے, انہیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے, انہیں تو جو کوئی گائیڈ کرے گا وہی کریں گے, میچور ڈیسیژنس نہیں لے سکتے. سو اٹ از وائڈلی ٹیل, یہ بہت وائڈلی یعنی بہت واضح طور پر, بہت چوڑے پیمانے پر, بہت بڑے پیمانے پر بتانا چاہیے, فیلٹ محسوس کیا گیا دیٹ کیریئر کے جو کریئر کاؤنسلنگ ہے, ٹھیک ہے, مسٹ بی پروموٹڈ فرام اسکول لیول, وہ اسکول لیول سے ہی پڑھائے جانی چاہیے. ٹھیک ہے, کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ اچھا کیا برا ہے. بچوں یہ جب نے یہاں تک کیا, امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ.